السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور پرچم کشائی بھی کی تھی، اور اس کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا اب الیکشن کمپین جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب لاہور کی سرزمین سے ذرائع سے خبر یہ مل رہی ہے کہ وہ نکل چکے ہیں۔ اب وہ مختلف حلقوں میں وہ کریں گے، کمپین کریں گے، الیکشن کمپین کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو علاقے رہ گئے ہیں وہ بھی ان علاقوں کے بھی اندر جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اور جہاں جہاں بھی گزرتے جائیں گے، جہاں جہاں بھی وہ سفر کریں گے، لبیک کی صداؤں سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہی خبر مل رہی ہے کہ ہر حلقے سے یہی خبر مل رہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا جا رہا ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنا جو منشور تھا وہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے میری آپ سے گزارش ہے، جو انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران وہ 25 نکات ہیں وہ میں اپنی سکرین کے اوپر بھی چلا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ نکات ضرور پڑھیے گا، نکات کا ضرور مطالعہ کریے گا کہ یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک ہے، ان کا یہ منشور ہے، اور اس منشور کے تحت وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ اس نظام کو وہ نافذ کریں گے، اس منشور کے تحت وہ کام کریں گے۔ اس منشور میں اگر آپ دیکھیں، یہ پڑھیں، آپ پورا مطالعہ کریں تو آپ میں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ معاشی جو حالات ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اسلامی وہ بھی جو تنازع ہیں، مسلکی لیول پر جو تنازع ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ درباروں کے اوپر جا کر، دربار شریف کے اوپر جا کر بہت ساری ایسی بدعات ہوتی ہیں جس کے قائل اہل سنت و جماعت وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی قائل نہیں ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنے منشور کے اندر ڈالا، وہ نکات کے اندر ڈالا کہ ان چیزوں کو بھی ہم ختم کریں گے، کہ جن کی روزی روٹی چل رہی ہے، وہ دین کے نام پر جو روزی چلا رہے ہیں نا، اس نظام کو بھی وہ ختم کریں گے۔ تو اس پہ مسلکی لیول پر بھی بہت سارے جو تنازعات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اور دیکھیں، اب ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے، ہم کون سی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہی بے دردی، وہی تکلیف، وہی معاشی بحران، وہی ہمارا مستقبل، وہی اگر رہنا ہے مانگنے والا، نیچے رہنے والا، وہی در بدر ہم نے دھکے کھانے ہیں۔ تو اس دفعہ پھر موقع آپ نے ان لوگوں کو بھی پھر دینا ہے کہ جناب جو ہمارے مستقبل کے پیچھے فیصلے کرتے آئے ہیں، اب ہم نے فیصلہ اگر کروانا ہے تو اسلام کے مطابق کروانا ہے، دین اسلام کے مطابق کروانا ہے، اور ان کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ان کو ووٹ دے کر کروانا ہے جو دین